آ جاتا ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اس کی تلقین ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے لیے نرمی اور عاجزی کے ساتھ اپنے بازو بچھا دو، یعنی جھک کے رہو۔ ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لیے کچھ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ عاجزی کیسے اختیار کریں۔ نمبر 1، ان کے سامنے اکڑ کر نہ بیٹھیں۔ آپ دیکھیں جب بچے باہر سے آتے ہیں نا، خاص طور پر بیٹیاں کالج سے آئی، یونیورسٹی سے، بہت محبت کے ساتھ اگر ماں کے سامنے آ کے بیٹھی ہے تو بہت یعنی بڑے لاڈوں میں، اس کو لاڈ سمجھا جاتا ہے، لاڈ میں آ کے بیٹیاں یوں کر کے یعنی چوکڑی مار کے بیٹھیں گی، گودی میں ہاتھ اور باتیں شروع۔ والدین کے ساتھ بیٹھنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ وہاں بیٹھنے میں ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ ان کے سامنے تو جھک کے رہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان پر احسان نہ جتلائیں کہ فلاں وقت میں ہم نے یہ کیا تھا، آپ نے کہا فلاں وقت میں ہم نے ناشتہ بنایا تھا، دوسرے نے کیا کیا، کھانا ہم نے بنایا تھا، فلاں نے کیا کیا، ہم نے تو کپڑے بھی پریس کر لیے، فلاں نے کیا کر لیا۔ یعنی ہر وقت سینہ چھلنی کرتی رہتی ہے اولاد، تو یہ احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ کام کو اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہیے اور والدین کی اطاعت بھی اللہ کی خوشی کے لیے کرنی چاہیے۔ تیسری بات ہے ان کے سامنے جو دل میں آئے ریمارکس نہ دیں۔ یعنی بعض اوقات والدین کے رشتہ داروں پر ریمارکس دیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے بعض اوقات خود ان پہ ریمارکس دیے جاتے ہیں۔ مثلا امی آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں، آپ نے کبھی ایسا کہا؟ ذرا پلٹ کر دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ ماں کے ساتھ لاڈ ہے۔ کوئی لاڈ نہیں ہے، بد تہذیبی ہے۔ زہر کا نام آپ شہد رکھ لیں تب بھی وہ شہد نہیں بنے گا۔ اس رویے کو سویلائزڈ بیہیویئر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ والدین کے سامنے عاجزی سے رہنا نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ منہ پھیر کر بات نہ کریں۔ کتنے بچے ہیں جو ماں باپ سے روٹھ جاتے ہیں، بولتے نہیں، بات نہیں کرتے، منہ پھلائے رکھتے ہیں کہ فلاں وقت میں مجھے اٹھایا کیوں تھا، میرا موبائل کیوں واپس لے لیا، اور پھر یہ کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں لے کر دی۔ یعنی گلے شکووں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، نہ مانو تو منہ پھلا پھلا کر بیٹھتے ہیں بیوقوف بچے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو ایسا کرتے ہیں وہی بیوقوفی والا کام کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ تو بڑے سعادت مند بچے ہیں، سعادت مند بیٹیاں ہیں اور سعادت مند بیٹے ہیں۔ پانچویں چیز یہ کہ موڈ آف نہ کریں۔ یہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے، لیکن منہ پھیر کر بات ہوتی ہے، موڈ آف کر کے بات ہی نہیں ہوتی۔ تو موڈ آف نہیں کرنا، تو یہ موڈ آف کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ موڈ آف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ کس کو کیا دکھا رہے ہو؟ اپنے والدین کو، جن کے ادب کا اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا، جس کو تلاوت کرتے ہیں، جس کو رہتی دنیا کے انسان تلاوت کریں گے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے بچھ کے رہنے کا رب نے حکم دیا۔ تلاوت کر کے سمجھتے ہیں ان حرفوں پہ ہمیں نیکی ملے گی، اور والدین کے سامنے اس طرح سے جواب دیں، موڈ آف کر کے رہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کا موڈ ہم سے آف نہیں ہو جائے گا؟ ہم کہاں کے رہیں گے اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے؟ کتنے ہی بچے ہیں جو والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں بہت ساری بچیاں ہیں اور بچے، ابھی بلکہ ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا نیوز ویک میں کہ شی میلز، یعنی ایسے لڑکے ہیں جو لڑکیوں کی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کی طرح بال بناتے ہیں، گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور یہ کہ کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑوں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی۔ اور اب جو ہے وہ لڑکوں کے جو پارلرز ہیں وہ زیادہ چلنے لگ گئے نا، ہر وقت انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے فیشل کرائیں، اور اسی طرح سے اچھا بھلا میک اپ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ شی میلز ہیں، پوری ورلڈ میں ایک نئی مخلوق وجود میں آ گئی۔ یعنی عجیب سی دنیا ہے کہ لڑکیاں لڑکے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لڑکے لڑکیاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے لڑکوں نے کچھ انداز سیکھ لیے، لڑکیوں نے بھی کچھ انداز سیکھ لیے۔ مثال کے طور پر جیسے کبھی بات کرتے ہوئے دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو بھویں چڑھا کر بات کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں جو ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولیں گے۔ اچھا پھر وہ انگریزی بولنے کے لیے منہ ٹیڑھا کیا نا، پھر منہ ٹیڑھا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔
پھر ہر بات ہی منہ ٹیڑھا کر کے بولی جاتی. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلی ریسپانس دینا چاہیے, پوری باڈی کو بولنا چاہیے, باڈی لینگویج اسے کہا جاتا ہے. پھر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھیں, یعنی ہر حصہ بول رہا ہے, ناک بھی بول رہا ہے, بھویں بھی بول رہی ہیں, نتنے بھی بول رہے ہیں, اور زبان بھی بول رہی ہے, اور ہاتھ بھی چل رہے ہیں, اور ماتھے پہ تیوریاں بھی چڑھی ہوئی ہیں. یہ عجیب مخلوق ہے, یعنی کوئی شرافت کہیں کسی مقام پر ہے ہی نہیں. تو یوں یعنی ہمیں نا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی کام کرتے ہوئے لگتے کیسے ہیں, اور تجزیہ بے لاگ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فلاں ماڈل نے ایسا کیا تو مجھے بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے. نہیں, ہمارے لیے تو ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ذرا دیکھیے کہ آپ اپنے بڑوں سے کبھی تیوری چڑھا کر بات کرتے تھے؟ تیوری چڑھا کر جو بات کر رہا ہے اس کا کیسا چہرہ اعمال نامے میں ثبت ہو رہا ہے, ریکارڈ پریپئر ہو رہا ہے نا. کسی سے بھی تیوری چڑھا کر بات نہیں کرنی چاہیے. کتنے ہی لوگ ہیں جو جعلی طور پر اپنا روب ڈالنا چاہتے ہیں تو چہرے پہ غصہ لے کے ملیں گے. ہر ایک کو اپنے مقام پہ رہنے کی ضرورت ہے. باہر سے آنے والے کو پروٹوکول دیں, لیکن سلام وہ کرے گا, نارمل ہو جائے گا, آپ جواب دے دیں. کوئی کھڑا ہے تو وہ سلام کرے گا, پاس سے گزرنے والا کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے, ننھے بچوں کو بھی. کتنی پیاری تلقین ہے پوری امت کے لیے اللہ کے رسول کی, افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دیں. بھلا جس کے چہرے پہ تیوری ہے وہ سلام کرے گا؟ اگر وہ سلام کرے بھی تو یوں لگے گا ابھی دھماکہ ہوا, گولا پورے گولے کی طرح بجتا ہے نا. تو وہ یعنی یوں لگتا ہے کہ سلام نہیں کیا, اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. ہمارے ارد گرد بھی دھماکے ہوتے ہیں. ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت آئے دن ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر سنائی دیتی رہتی ہے. کہیں یہ ہمارے اعمال کا عکس ہی تو نہیں ہے کہ ہم نے حسن سلوک کرنا چھوڑا والدین کے ساتھ, اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ. ہم نے انسانیت ترک کر دی, ہم نے اسلام ترک کر دیا, اور آج غیر اسلام ہم پر مسلط ہو رہا ہے. آؤ کیوں نہ عہد کر لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے, اور اپنے چہرے کی بشاشت, جیسے رسول اللہ کے بارے میں اتنی پیاری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دشمن گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حشاش بشاش چہرہ کبھی نہیں دیکھا. تو چہرے کی بشاشت یہ سنت ہے. تو آپ اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ماں باپ وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کا ہنستا مسکراتا چہرہ ان کے لیے ہو, تکلیف بھی ہو تب بھی بشاشت. ماں کے سامنے تیوری نہیں چڑھانی, ماں وہ جگہ نہیں ہے. باپ کے سامنے موڈ آف نہیں کرنا, تیوری نہیں چڑھانی. ان کے سامنے عاجزی کا اظہار ہی کرنا ہے. تو عاجزی کا اظہار تیوری چڑھا کے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں منہ پھولا ہوا, موڈ آف, تیوری چڑھی ہوئی, بات نہیں کر رہے, اسے عاجزی کہتے ہیں. یہ تو خطرناک قسم کا بم بن گیا نا انسان, جو کسی پہ چل جائے گا. تو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا. ماں باپ کا حق ہے کہ ان کے سامنے زیادہ نرم مزاجی کا ثبوت دیں اور جھک کے رہیں اور زیادہ یعنی تواضع اختیار کریں. اب دیکھیں, جو شخص ماں باپ کے بارے میں مسلسل سوچتا ہے, یہ وہ ہستی ہے جس نے ماں کے بارے میں جس نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا, کوئی معاوضہ نہیں لیا, کوئی احسان نہیں جتلایا, جس نے بچپن میں میری گندگی صاف کی, جس نے مجھے دودھ پلایا, جس نے مجھے اپنا وجود کھلایا, میری پرورش کے لیے اتنے دکھ اٹھائے. میں نے اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا, ایسے ہی جیسے پھولوں کا خیال رکھا جاتا ہے, پھولوں سے بھی بڑھ کر, قیمتی ہیروں کا جیسے خیال رکھا جاتا ہے ان سے بھی بڑھ کر. یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت. جس دن کسی سے اس کی ماں چھنتی ہے نا, اس دن اسے پتا چلتا ہے میرے لیے کتنی بڑی نعمت تھی, کتنا اللہ کا احسان تھا. انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے, اچھا یہاں بھی امی نہیں, یہاں بھی امی تھی, یہاں بھی. کیسی گھنی چھاؤں ہوتی ہے ماں, اور کیسا گھنا سایہ ہے باپ کا. انسان زمانے کی تپتی دھوپ میں آتا ہے, اس وقت اسے اس رشتے کا احساس ہوتا ہے, لیکن
وہ بڑی نیکی سے محروم ہو چکا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اس نے سلوک کرنا تھا اس وقت نہیں کیا۔ بیٹا آج ٹائم ہے، وقت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے خدمت گزار بننا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ایکسپریشن سے، اپنی گفتگو سے، چہرے سے، اپنے سارے اعمال سے جھکاؤ۔ جھکنا ہے، بچنا، نظر بھی بچھی ہوئی، کلام بھی بچھا ہوا، خود بھی بچھے ہوئے، ہر طریقے سے بچ کے رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ان کی غلطیاں اور کمزوریوں پر انہیں شرمندہ نہیں کرنا، کیونکہ غلطیاں اور کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ماؤں کے کپڑوں پر اعتراض کرتے ہیں، بھئی کپڑے اگر آپ کی پسند کے نہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ اچھے ہوں تو آگے بڑھ کے ان کا اہتمام کرتے ہیں، خود آگے بڑھ کر کیوں نہیں خیال کرتے؟ اور پھر یہ کہ ماں ہے نا، اس کے پاؤں اور آپ کے پاؤں ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی سکن تو عمر کے ساتھ ساتھ کھردری ہونی شروع ہو گئی۔ تو اب اگر اللہ نے آپ کو اچھی سکن دی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے زیادہ کیئر کی، ماں نے نہیں کی۔ آپ آگے بڑھ کے ان کے پاؤں پہ کچھ لگا دیں، اس کی کیئر کر لیں، پھر دیکھیں ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو غلطی خواہ کسی بھی نوعیت کی ہو، امی کھانا کیسا بنایا، یا یہ کہ فلاں کام کیسے ہو گیا، مختلف مواقع پہ ایسی باتیں اولاد کی طرف سے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور کھانے کی بات تو اس لیے کہ کھانا، چونکہ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے کھانے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے کھانے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتا۔ تو غلطیوں اور کمزوریوں پر شرمندہ نہیں کرنا، ان پر تنقید نہیں کرنی، نو کریٹیسزم۔ آج طے کر لیں کوئی کریٹیسزم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے سامنے کندھے نہیں اچکانے۔ کندھے اچکانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے دنیا میں کئی سویلائزیشنز ایسی ہیں جسے تہذیب کہتے ہیں، ہے بد تہذیبی، جس میں جو شخص بات کرتا ہے کندھے اچکاتا ہے یوں۔ اب کندھے اچکا کے جو بات کر رہا ہوگا ظاہر ہے اس سے ایک اچھا تاثر نہیں ملتا۔ کندھے اچکانے کا مطلب ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں، کہ مجھے کیا۔ کندھے اچکانے سے یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ دوسرا شخص میسج دے رہا ہے کہ مجھے کیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جی چاہے کر لو۔ کندھے نہیں اچکانے۔ اسی طرح ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے والدین سے اپنی کوئی بات منانے کے لیے صبح دوپہر شام ہر وقت ایک ہی بات۔ اب آپ بڑے ہو گئے، اب ایسی بات نہیں کرنی کہ اپنی مرضی ان پر مسلط کریں۔ ان کی مرضی، ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو بات بات پر نہ سمجھائیں۔ یہ بات بڑی کامن ہے۔ کتنے ہی بچے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے جو عرصہ گزار لیا گویا انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں سال کی زندگی گزاری، اور والدین سے کہتے ہیں آپ کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا، آج کا دور مختلف ہے، آج کل تو یہ ہوتا ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے جانا ہے کھانا کھانے کے لیے فلاں گیسٹ آئے، اب آپ نے اس طرح کا جوتا پہن کے نہیں جانا، اس طرح کی فلاں چیز نہیں کرنی، اور آپ نے فلاں بات نہیں کرنی۔ یعنی حکمران بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں اچھا ڈریس پہنے، باپ اچھا ڈریس پہنے، گفٹ کر دیں۔ آج تو میرا جی چاہتا ہے آپ یہ کپڑے پہنے، آج امی نے یہ جوتے پہننے۔ اب دیکھیں کسی کا دل خراب نہیں ہوگا، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے اوپر امپوز کریں گے تو ان کو دکھ کتنا زیادہ ہوگا۔ والدین سے عاجزی کے ساتھ پیش آنے کی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے، اپنے فرینڈز کو گفٹ دیں، اپنے کزنز کو بھی دے دیں، اپنے لیے بھی بہت کچھ خرید لیں۔ ماں اور باپ ہی ایسے رہ گئے جن کے لیے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ ماں باپ بچے کو پاکٹ منی دیں، ایون جو لوگ پاکٹ منی لیتے ہیں، اچھا بچے اپنے لیے ڈھیروں چیزیں خرید کر لے آئیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی ماں کے لیے نہ ہو یا باپ کے لیے نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ خود کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لگا دیں گے، لیکن ماں باپ کے لیے کہیں گے انہیں اب کیا ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ ماں باپ کے اندر سے وہ خواہشات ختم نہیں ہوئی، وہ بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے آپ کی محبت کی ضرورت ہے جیسے کل آپ کو ضرورت تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کا حق شناس بنائے، ہمیں ان کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے،
پھر ضروریات کا خیال کیسے رکھیں؟ والدین کی ضروریات کا خیال وہی رکھ سکتا ہے جو جانتا ہو کہ ضروریات کیا ہیں، اور جانتا وہی ہے جس کو دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کی ضروریات پر نظر رکھیں جیسے اپنی ضروریات پر نظر رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا امی کو کیا چاہیے، پاپا کو کیا چاہیے، پتہ نہیں چلتا۔ اپنی بات کا تو پتہ چلتا ہے نا، اپنی ضرورت کیا ہے۔ جب آپ نظر رکھیں گے کس وقت پہ وہ کیا کرتے ہیں تو خود بخود ضروریات کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے، وقت دیں۔ بوڑھے والدین کو اس اولاد کا وقت چاہیے جنہیں انہوں نے اپنا پورا وقت دے رکھا تھا۔ اولاد وقت دینے کے معاملے میں بخیل ہو جاتی ہے۔ وقت دینے کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو ان کی خوشیوں، مسائل، ضروریات، مشکلات کو سننے کے لیے وقت دیا جائے، انہیں خوش کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو لوگ جو ہیں والدین کا باقی معاملہ سیدھا رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر انہیں اچھا ڈریس پہنا دیں گے، صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کر لیں گے، لیکن سب سے زیادہ والدین کو جو بات سننے کو ملتی ہے وقت ہی نہیں ملتا، بچوں سے وقت نہیں ملتا، گھر سے وقت نہیں ملتا۔ وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جذباتی نگہداشت کرنا، والدین اگرچہ قوت کی کمی کی وجہ سے بھی نڈھال ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی بے توجہی انہیں صحیح معنوں میں نڈھال کر دیتی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کی جذباتی کیئر کرتے ہیں، بچے کو کسی کا کچھ کہا یا کیا برا نہ لگ جائے، بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی نہ لگے، پریشانی نہ ہو، وہ تنہائی محسوس نہ کرے، بچے کو وہ کھلائیں جو اسے پسند ہو، وہ پہنائیں جو اسے پسند ہو، ویسے ہی رکھیں جیسے وہ خوش ہو۔ اولاد کو بھی چاہیے جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہ بھی ان کا خیال رکھیں، اور بات بڑھاپے کی نہیں رشتے کی ہے، اس لیے اس کیئر سے رشتہ بچا کر اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر یہ کہ محبت کا اظہار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بچیاں کہتی ہیں ہمیں بڑی شرم آتی ہے، امی سے کیسے کہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، یا یہ بات ابو سے کیسے کہیں، باقیوں سے کہتے ہوئے نہیں شرم آتی، کسی سے نہیں آتی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے، جہاں انسان نے کہنا ہو تو انسان کہتا ہے نا۔ سب سے زیادہ جس کا حق ہے اس کے سامنے کہنا، وہ تو اجر کا باعث ہے۔ جہاں اجر ملے وہاں نہ کہیں اور ادھر ادھر محبتیں لٹاتے رہیں۔ اس لیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جیسے رب العزت نے دعائیں سکھائی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بہت خوبصورت دعا ہے بنی اسرائیل کی 24۔ اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ تو یہ والدین کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے ضروری امور ہیں۔ ہم نے ایک بات دیکھنی تھی، محبت کا اظہار۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو والدین کو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں محبت کا اظہار کرنے یا دو بول کہنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی کیفیات کا اظہار کسی سے تو کرتا ہے، آخر والدین ہی کیوں محروم رہیں۔ ہر محبت اظہار مانگتی ہے اور والدین کا حق فوقیت رکھتا ہے، اس لیے محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے حقوق میں سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے آگے جھک کر رہا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 22 سے 24 کے درمیان جو بات چیت ہے اسی حوالے سے ہے۔ بخاری کی 5978 اور مسلم کی 6510 نمبر روایت سے ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے ادب و احترام کرنے کا طریقہ کار۔ انہی آیات سے جو چیز اخذ کی گئی
ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرنا۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، عام طور پر چھوٹی باتوں پر جلد پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ بوڑھے ہونے سے پہلے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں، بچے بھی جوان بھی، ایسا ہے نا، چھوٹی سی بات بہت بڑی دکھتی ہے۔ تو یہ پرسنالٹی کا ان بیلنسڈ ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے شخصیت کے لیے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا دیکھے۔ بہرحال عام طور پر بوڑھے جو ہیں وہ چھوٹی باتوں پر جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے جوانوں یا بچوں کے دل میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ رب العزت نے دل کے اندر سے ہونے والی اکساہٹ کو روک دیا۔ ایسے میں بچوں کو برداشت کرنا ہے، معاملے کی نوعیت کو سمجھنا ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی ہو میری زبان بندی ہے، مجھے رکنا ہے، مجھے اظہار بیزاری نہیں کرنا، کہ یہ محبت کا، حسن سلوک کا مقام ہے۔ دوسری بات ہے والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ انسان اکتاہٹ اور بیزاری میں مبتلا ہو کر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے روکا ہے کہ یہ مقام ادب اور محبت و احترام کا مقام ہے۔ کتنی کم ظرفی ہے جس نے تمہارے وجود اور پرورش کے لیے دکھ اور مشقتیں اٹھائیں، اپنا وجود اور جوانی گلا دی۔ اب جب تم قوت والے ہو گئے ہو تو یہ مقام قوت کے اظہار کا نہیں ہے۔ تیسری اہم بات ہے والدین کے ساتھ نرمی سے اچھی بات کریں۔ یہ نرمی لہجے میں بھی ہوگی، چہرے کے تاثرات میں بھی، آنکھوں سے بھی جھلکے گی، لمس میں بھی، ٹچ میں بھی، جو بوڑھے والدین کا دل خوش کر دے گی۔ نرمی اور پھر اچھی بات، وقت اور حالات کے مطابق جو بھی بات ہو نرمی سے گندھی ہوئی ہو۔ چوتھی بات ہے محبت سے والدین کے لیے جھک جائیں، کہ یہ مقام عزت ہے۔ وہ جو دل میں اکتاہٹ تھی رب کریم نے جھکاؤ تک پہنچا دی۔ اس جھکاؤ میں تکلف نہیں، محبت ہے۔ والدین کا یہ تعلق رب کریم نے سکھایا ہے، اکتاہٹ اور بیزاری سے نرمی اور جھکاؤ تک۔ اکتاہٹ کہاں تھی؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم نے انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے نرمی اور محبت کے ساتھ اپنے بازو بچھا کر رکھو۔ تو محبت سے والدین کے سامنے جھک کر رہنا ہے۔ احترام کے کچھ عملی پہلو ہیں۔ والدین کے سامنے یا ان کی موجودگی میں اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ نمبر 2، والدین کے آگے نہیں چلنا، چاہے اپنی والدہ ہوں، اپنے والد، یا ساس سسر ہوں، یا استاد۔ آگے چلنا یہ بے ادبی ہے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ رشتے کے مطابق اسے ویلیو دی جائے۔ اسی طرح سے ہر معاملے میں تواضع اختیار کرنا، بچھ کے رہنا۔ نمبر 4، ان کے لیے بستر درست کر کے بچھانا۔ اور 5ویں بات یہ کہ ان کو احترام سے اٹھانا اور بٹھانا۔ اور 6ٹھی بات ہے ان کو کشن یا تکیہ پیش کرنا۔ اور 7ویں ہے کھانے پینے کا آغاز ان سے کرنا۔ اور 8ویں ہے ان کی بات نہ کاٹنا۔ اور 9ویں ہے ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دینا۔ اور 10ویں ہے ان کے ساتھ اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے نرم کلام کرنا۔ اور 11واں ہے ان کو اپنے ہاتھ سے کھلانا اور پلانا۔ اپنے بچوں کو تو سبھی کھلاتے ہیں، لیکن والدین بوڑھے ہو جائیں اس وقت اولاد کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے۔ تو بوڑھے والدین کو کھلانا پلانا، پھر والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت کرنا، والدین کو نام لے کر نہ پکارنا، اپنی بیوی اور اولاد کو ان پر فوقیت نہ دینا، ان کا جذباتی طور پر خیال کرنا، ان کی ناپسندیدہ باتوں اور کاموں کو کرنے سے اجتناب کرنا۔ احترام کے سلسلے کے عملی پہلوؤں میں سے دوسری اہم بات ہے والدین کی اطاعت کرنا۔ بلکہ ہم اسے دیکھیں، ہم نے پہلا حصہ کمپلیٹ کر لیا حسن سلوک کا، اور اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے والدین کی اطاعت کرنا۔ یہ دوسرا حق ہے والدین کا۔ والدین کی اطاعت مسلمانوں پر مستقل طور پر واجب ہے، اور ان کی نافرمانی حرام ہے۔ ان کی نافرمانی کسی حالت میں بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا یا اس کی نافرمانی کا حکم دے۔ لقمان کی آیت نمبر 15 بخاری کی روایات
4340, 7135, मुस्लिम 1840 से पता चलता है। अच्छा, इताअत और नाफरमानी के दरमियान देखिए औलाद क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। माँ एक काम को कहती है अभी नहीं, अभी भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं। अब वो जब यानी माँ बाप ने कोई बात कही, जब कभी उसने पूरी कर ली, औलाद ये समझती है कि मैंने फर्मा बरदारी कर ली। हो सकता है किसी ने 10 बार नाफरमानी के बाद एक बार फर्मा बरदारी की। मसलन एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, सोया हुआ है, एक बार उठाया, दूसरी बार, तीसरी बार, अगर बच्चा नहीं उठ रहा तो इस अमल को क्या कहेंगे? नाफरमानी। बच्चा जिस वक्त उठता है वो कहता है कि मैं तो उठ गया, फर्मा बरदारी हो गई, वो पहले क्या था? उस वक्त उस अमल को क्या कहेंगे? वो नाफरमानी। कितने ही लोग हैं जो इस हकीकत को नहीं समझते कि फर्मा बरदारी उस वक्त होती जब हुक्म दिया जाए। जब हुक्म दिया तो माना नहीं, बाद में मान लिया, तो बाद में मानने के बारे में तो जाहिर है फिर उसका तो रबी को मालूम है, उस वक्त की नाफरमानी तो लिखी गई। उतना टाइम जब तक तस्लीम नहीं कर लेते। इसी तरह से वालिदैन की इताअत की अहमियत को देखेंगे। पहली बात है, वालिदैन की फर्मा बरदारी जन्नत का मुस्तहिक बना देती है। मुस्लिम की रिवायत है 6510। और दूसरी बात है, वालिदैन की फर्मा बरदारी महबूब अमल है। तीसरी बात है, वालिदैन की फर्मा बरदारी मसाइब को दूर करती है। बुखारी की रिवायत है 2215 और मुस्लिम की रिवायत है 6949 नंबर पे। चौथी अहम बात है, औलाद अपने वालिद के एहसानात पूरे नहीं कर सकती इल्ला ये कि उसे गुलाम पाएं और खरीद कर आजाद करा लें। मुस्लिम की रिवायत है 3799 नंबर पर। वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम। पहली बात यह कि वालिदैन की नाफरमानी हराम है। बुखारी की 5975 नंबर रिवायत से पता चलता है और मुस्लिम की 5933 नंबर रिवायत से। दूसरी बात यह कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सही नसाई 2562, सही अल जामिउ सगीर 3071 से पता चलता है। तीसरी अहम बात है, वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है। बुखारी की 5976 नंबर रिवायत से, मुस्लिम की 259 नंबर रिवायत से पता चलता है। चौथा अदब है, वालिदैन की नाफरमानी के लिए जिब्रील अमीन और रसूलुल्लाह की मुश्तरका बद्दुआ है। सैयद तरगीब 2492 और सही इब्न हिब्बान 2378 नंबर से पता चलता है। और पांचवी बात यह है कि वालिदैन के नाफरमान की फर्ज इबादत कबूल होती है न नफल। वालिदैन के नाफरमान की इबादत भी कबूल नहीं होती। सैयद तरगीब 2513 से पता चलता है। छठी बात यह है कि वालिदैन का नाफरमान जलील होगा। मुस्लिम की रिवायत है 6510 नंबर पे। सातवीं बात यह है कि जो बूढ़े वालिदैन को पाए फिर जन्नत हासिल करने में कोताही करे उस पर लानत है। मुस्नद अहमद की रिवायत है 19239 नंबर पर। और आठवीं बात यह कि कबीरा गुनाहों में से कि आदमी अपने बाप को गाली दे। बुखारी की रिवायत है 5973, यानी वालिदैन के साथ नाफरमानी किसी भी नौइयत की जाए उसका अंजाम बहुत बुरा है। नवीं बात यह है कि वालिदैन का नाफरमान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा जो 500 बरस की मुसाफत से पहुंचती है। तबरानी की रिवायत है। और 10वीं बात है, वालिदैन के नाफरमान पर जन्नत हराम है, कभी जन्नत में नहीं जा सकता खा वो कितने ही अच्छे अमल करे। मुस्नद अहमद की रिवायत है 5372, सैयद तरगीब की रिवायत है 2512। वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के वाकयात देखेंगे। अलकम नाम का एक शख्स था जो सोमो सलात का बड़ा पाबंद था। उसके इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो उसके मुंह से कलेमा जारी ना हुआ। उसकी बीवी ने रसूलुल्लाह की खिदमत में एक आदमी भेजा। आपने दरियाफ्त फरमाया क्या उसके वालिदैन जिंदा हैं? आपको बताया गया सिर्फ वालिदा जिंदा है और वो भी अलकम से नाराज है। आपने अलकम की वालिदा से इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो उसने जवाब दिया वो नेक है लेकिन मेरे मुकाबले में वो बीवी के कहने में रहता है, मेरी नाफरमानी करता है इसलिए मैं उससे नाराज हूं। आपने फरमाया उसकी खता मुआफ कर दो, ये उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब किसी तरह आमादा ना हुई तो आपने हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करके आग लगाकर अलकम को उसमें डाल दो
اور والدہ یہ سنتے ہی گھبرا گئی، حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈلوائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ اللہ کی قسم جب تک تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے نہ صدقہ۔ اس کے بعد علقم کی والدہ نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے علقم کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد علقم کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ وفات کے بعد آپ نے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور آپ جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دفن کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی، مہاجرین یا انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے، جس طرح بھی ہو اس کو راضی کرے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی، اسے بلایا تو وہ دل میں کہنے لگا میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں۔ جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے کہا یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ چھنال عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، ان سے اس کا سابقہ نہ پڑ جائے۔ پھر جریج اپنے عبادت خانے میں تھا کہ ایک فاحشہ عورت آئی اور جریج سے بدکاری چاہی۔ جریج نہ مانا، پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اس سے منہ کالا کیا اور ایک لڑکا جنا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی؟ اس نے کہا یہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر بہت غصے ہوئے، ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے۔ انہوں نے آ کر اس کا عبادت خانہ توڑ ڈالا، اسے نیچے اتار دیا، گالیاں دیں۔ جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے ایسی کم عمری میں بات کی، کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر لوگ شرمندہ ہوئے، جریج سے کہنے لگے ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مٹی سے ہی بنا دو۔ مسلم کی روایت ہے 6508، بخاری کی 2482۔ اتنا نیک آدمی اس مقام تک کیسے پہنچ گیا؟ ماں کی بد دعا سے۔ لہذا والدین کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے، والدین کے ساتھ ہمیشہ اس سے سلوک کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ والدین کی اطاعت کن امور میں کہاں تک کی جائے گی، کیونکہ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آخر کہاں تک اور کن معاملات میں اطاعت کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ والدین کی اطاعت معروف کاموں میں کی جائے گی۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8، بخاری کی 4340، مسلم کی 1840، ابو داؤد کی 2625، تفسیر قرطبی کے والیوم 13 پیج 291 پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے لیے والدین کی اطاعت کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کی صورتحال مختلف ہے۔ لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار ہے، جہاں شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن والدین سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ لڑکی ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، یہ شرعاً حرام ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ صحیح ابو داؤد 1836، ترمذی 1101، ابن ماجہ 1242 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ لڑکی کے نکاح کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے رضامندی لے لیں، اگر وہ انکار کر دے تو والدین وہاں نکاح نہ کریں۔ مسلم کی 3476، ابو داؤد کی 2098 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو اور والدین نکاح کر دیں تو لڑکی نکاح قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ صحیح ابو داؤد 1846، ابن ماجہ 1875 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اگر لڑکی نکاح کے لیے خواہش کا اظہار کرے اور لڑکا دین اور اخلاق میں درست اور شادی کے لیے شرعی طریقے سے لڑکی کے ولیوں سے رشتہ مانگتا ہے تو والدین کو رشتہ کر دینا چاہیے۔ ترمذی 1084، ابن ماجہ 1967 نمبر سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے طلاق کے لیے والدین کی اطاعت کی کیا صورت ہوگی۔ یہاں ہم نے نکاح کے لیے صورت دیکھی نا، لڑکا جو ہے اس کا معاملہ مختلف ہے اور لڑکی کا مختلف ہے۔ مثلا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ لڑکی کے نکاح کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے، یعنی لڑکی کے لیے بھی پابند کیا ہے۔ والدین لڑکے کے بارے میں لڑکی سے پوچھیں گے، اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب طلاق کے حوالے سے ہم دیکھیں گے
والدین صرف اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جب بیوی کا میل جول غیر مردوں سے ہو، بیوی کا اٹھنا بیٹھنا غیر مردوں سے ہو، بیوی اخلاقی اعتبار سے درست نہ ہو۔ ایسی صورت میں بیٹے کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے، لیکن والدین اس صورت میں طلاق کا مطالبہ کریں تو طلاق دینا درست نہیں ہے جب بیوی اخلاقی اور دینی اعتبار سے درست ہو۔ جب بیوی سے محبت کے حاوی آنے کی وجہ سے والدین طلاق کا حکم دیں تو طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو حکم دیا تھا وہ عورت کی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ بخاری کی روایت ہے 5364 نمبر پر۔ حضرت ابن عمر کے معاملے میں حضرت عمر نے رسول اللہ سے یہ عرض کیا تھا کہ عبداللہ نے ایسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے جسے میں اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے 5011 نمبر پر۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے اگر بیوی کے حالات درست ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی والدہ کی نافرمانی نہیں کرتی، آپ کی والدہ اسے محض ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہے، تو آپ پر اس معاملے میں والدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، صلہ رحمی کریں، حسب استطاعت راضی کرنے کی کوشش کریں، مگر اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔ تلخیص فتاوی کی ہے، والیوم 20 پیج 30 پہ۔ طلاق کے حوالے سے ہمیں دو باتیں پتہ چلیں۔ اگر بیوی میں خرابی ہے، یعنی اخلاق کی بری ہے، کردار کی بری ہے، پھر تو طلاق دینی چاہیے۔ اگر بیوی کا اخلاق کردار درست ہے اور بیوی سارے حقوق کا خیال بھی رکھتی ہے، لیکن آپ چونکہ بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، ماں چاہتی ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ تم اس سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے چوتھی بات ہے حج کے لیے والدین کی اطاعت۔ والدین فرض حج سے نہیں روک سکتے، اگر والدین روکیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ نفلی حج سے روک سکتے ہیں، اگر والدین روکیں تو حج صحیح ہوگا لیکن گناہگار ہوگا۔ تلخیص فتاوی امام نووی 94 پیج پر ہے۔ اسی طرح پانچویں صورت یہ ہے کہ مخلوط اداروں میں ملازمت کے لیے والدین کی اطاعت کی کیا صورت ہے۔ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے، اسکولوں اور دیگر جگہوں پر مردوں اور عورتوں کے مابین اختلاط عظیم قسم کی برائیوں اور دین و دنیا کی بڑی خرابیوں میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا عورت کے لیے مرد و زن میں اختلاط والی جگہ پڑھنا یا کام کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ذمہ دار کے لیے اس کی اجازت دینا یا مجبور کرنا جائز ہے۔ تلخیص فتاوی کی ہے، والیوم 12 پیج 156۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جدید دور میں لڑکیاں کام کرتی ہیں پیٹرول پمپس پہ یا اسی طرح سے ایز ایئر ہوسٹس کسی بھی مقام پر، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا کسی جگہ جہاں جاب کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط کے لیے والدین فورس نہیں کر سکتے، والدین کی یہ اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ چھٹا اہم کام یہ ہے، اس کا جائزہ لیں کہ جہاد کے لیے والدین کی اطاعت کہاں تک ہوگی۔ جب جہاد فرض عین ہو تو اطاعت ضروری نہیں ہے، یعنی جب فرض عین ہو۔ جب جہاد فرض کفایہ ہو تو ضروری ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بخاری کی 527، مسلم کی 252، بخاری کی 3004، مسلم کی 2599، ابو داؤد کی 2528 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ فیصلہ انسان خود گھر بیٹھے نہیں کر سکتا کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، اس بارے میں علماء نے جو بات کہی ہے وہی درست ہے۔ ساتویں بات ہے والدین مال طلب کریں تو اطاعت کی کیا صورت ہے۔ والد اپنے بیٹے کے مال سے جو چاہے نہیں لے سکتا، وہ چیز لے سکتا ہے جس کا وہ محتاج ہے۔ صحیح ابو داؤد کی 3015، ابو داؤد کی 3530 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ والد اگر ضرورت مند ہے اور اولاد کے پاس ضرورت سے زائد ہے اور اولاد کا اس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو والد وہ چیز لے کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ السلسلہ صحیحہ 2564 نمبر پر ہے۔ دوسرا اہم کام ہے والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق ادا کرنا۔ پہلی بات یہ کہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے کو ان کی موت کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اس لیے اولاد کو والدین کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، یہ ان دونوں کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، تو دعا پہلی چیز ہے۔ والدین کے حق میں اولاد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسلم کی 1631 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔
دوسرا حق یہ ہے والدین کی وفات کے بعد، والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد استغفار کرنا حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 سے پتہ چلتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ والدین کے عہد کو پورا کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، یعنی نیکی اور خیر کے جو اعمال وہ انجام دینا چاہتے تھے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کا احترام کیا جائے۔ مسلم کی 6513 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پانچواں یہ کہ والدین کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے۔ چھٹا ہے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے، ترمذی کی 669 اور ابو داؤد کی 168 سے پتہ چلتا ہے۔ ساتواں کام ہے والدین کی طرف سے حج کرنا، بخاری کی 1852، ترمذی کی 667 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھواں کام ہے والدین کی نظریں پوری کرنا، بخاری کی 1852 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ نواں کام ہے والدین کا قرض ادا کرنا، بخاری کی 1852 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 10واں کام ہے والدین کے وعدے پورے کرنا، ابو داؤد کی 5142 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور 11واں کام ہے والدین کی قبروں کی زیارت کرنا، مسلم کی 2259 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 12واں کام ہے رضائی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ابو داؤد کی روایت ہے 5144 نمبر پر۔ 13واں کام ہے سسرالی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور 14واں کام ہے سوتیلے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور 15واں ہے روحانی والدین مثلا اساتذہ، ان کے لیے عزت، ادب، احترام اور ان کی موت کے بعد دعائیں کرنی چاہیے۔ اور 16واں ادب ہے والدین کے والدین یعنی نانا نانی، دادا دادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کے ادب و احترام، ان کی اطاعت اور ان کی وفات کے بعد کے حقوق کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کا حق شناس بنائے اور اللہ تعالی ہمیں سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔